کہ تو نے اس کا حج گھر بیٹھے بیٹھائے قبول فرما دیا. ہے کوئی خاص بندہ یہ اللہ کا محبوب بندہ جو اللہ کا ولی. فوراً دل کے اندر بے چینی سی ہوئی، جسم ان کا کانپنے لگا. وہی سے راتوں رات مکہ سے ملک شام کا وہ سفر کا شروع کر دیا. اور مکہ سے ملک شام کا سفر بہت دور ہے. اور پھر سفر تو بڑی آسان طریقے سے ہم ہوائی جہاز کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے، پلینوں کے ذریعے، 4 ویلر کے ذریعے، 2 ویلر کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن وہ سفر نہ ہوائی جہاز، نہ پلین، نہ گاڑی، نہ 4 ویلر. یا تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گدھے کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. وہ سفر ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی بھی خوب خچر کے اوپر سفر فرماتے تھے. یہ کوئی بری چیز نہیں خچر رکھنا، گدھا رکھنا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی خچر رکھا کرتے تھے اور خچر کے اوپر سوار ہو کے اللہ کے نبی سفر فرمایا کرتے تھے. تو اب انہوں نے آدھی رات اٹھنے کے بعد ملک شام کا سفر شروع کر دیا. کہا چلو مکہ سے چلے. روایات کے اندر آتا ہے 3 مہینہ یا 6 مہینے کے بعد وہ ملک شام کے اندر پہنچے. اب جب یہ ملک شام کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے بھائی یہاں پر عبداللہ بن موفق نام کا کوئی رہتا ہے؟ عبداللہ بن موفق نام کا کوئی رہتا ہے؟ تو اب وہاں ان کو کوئی جانتا نہیں عبداللہ بن موفق. لیکن انسان جب دل سے کسی چیز کو تلاش کرتا ہے دنیا تو کیا وہ اللہ کو پا لیتا ہے. انسان جب اپنی نیت کو درست رکھتا ہے اور جب گہرائی کے اندر اترتا ہے، دل سے جب کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو وہ جنگل کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کو پا لیتا ہے. تو مخلوق تو کیا چیز ہے، مخلوق اور بندے تو کیا چیز ہے. چنانچہ وہ گھومتے رہے. آخر کار ملک شام کے اندر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ علی بن موفق کا گھر بھی پایا. اب جب وہاں ان کے گاؤں کے اندر پہنچے تو وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. تو لوگوں سے پوچھتے بھائی آپ یہاں پر علی بن موفق کو جانتے ہو، علی بن موفق کو جانتے ہو؟ تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں جانتے ہیں، وہ وہاں پر رہتا ہے. کرتے گلی کے اندر ان کا گھر بتایا کہ وہ فلاں جھوپڑی، وہ اس کی جھوپڑی ہے اور وہ چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا تھا. گیٹ تو کہا آپ کون اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور میں ان کی ملاقات کرنے کے لیے آیا. بولے آپ مکہ سے صرف ان کی ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بولے ہاں ان کی ملاقات کرنے کے لیے. بولے یار وہ تو ذات کا بوچی ہے، وہ تو راستے کے اندر بیٹھ کر کے ان لوگوں کی جوتی سیڑھتا ہے. اس کا تو کام ہی صبح سے لے کر شام تک 1 آنا 2 آنا 4 آنا کماتا ہے. وہ تو 2 اشرف کے 2 درہم کماتا ہے اور وہ تو بوچی ہے ذات کا. اور وہاں پر وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر کے کنارے بیٹھے سب کی جوتی سیڑھتا ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا وہ تمہاری نظر کے اندر بوچی ہوگا لیکن میری نظر کے اندر وہ اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی ہے میری نظر کے اندر. جب تو میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، جب تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. بولے اچھا اس کی بات بولا. بولے تم بوچی کی بات مت لو، بس مجھ کو اس کا پتہ بتا دو. بولے وہ سامنے جنگل ہے، وہ اس کا گھر ہے، جھوپڑی ہے، وہ چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا ہے، جاؤ وہاں پر. اب عبداللہ بن مبارک وہاں اس کے گھر کے پاس سے پہنچتے ہیں اور جب گھر کے پاس سے پہنچتے ہیں اس کے گھر کے دروازہ کو دستک دیتے ہیں. بس یہ قرآن کی آیت اپنے دماغ میں رکھنا. قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ پرہیزگاری آج ہم اور آپ کو، یہ نیکی آج ہم اور آپ کو بھائی سے نہیں کرنے دیتی، خاندان سے نہیں کرنے دیتی ہے، رشتہ دار سے نہیں کرتی ہے. میرے پاس لاکھ روپیہ ہے، بھائی اگر مر رہا ہے تو مرنا ہے، تو اپنے کو کیا کرنا ہے. بھائی کا یہ عالم ہے. ہمارا اسلام، ہمارا دھرم تو کہتا ہے کہ اگر آپ کو راہ چلتا کو راہگیر مسافر بھی مل جائے اور وہ اگر بھوکا پیاسا ہے، آپ اگر اس کو 1 گلاس پانی بھی پلا دو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا پانی پلائے گا، آب کوثر آپ کو پلائے گا. کہا اس کا گھر وہ ہے. یہ گئے دروازے کے اوپر دستک دیے، وہ نکل کر کے آئے علی بن موفق، یہ سلام کیے. انہوں نے جواب دیا. کہا کون کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا نام عبداللہ بن موفق ہے، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں اور مکہ سے چل کر کے آیا ہوں. مکہ. جب علی بن موفق نے مکہ کا نام سنا تو حیران و پریشان. یا الہی یہ کیا ماجرا، یہ اتنی دور سے آئے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر راز پوشیدہ ہے. کہا بھائی
آپ مکہ سے چل کر کے آئے ہو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ سے بولے ہاں۔ تو جیسا گھر کا بٹھایا، اندر بٹھائی، مہمان نوازی کیے، چائے پانی کیے، اور چائے پانی کرنے کے بعد سے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ذرا بتا تو صحیح تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی حق قبول؟ وہ کہتا ہے کہ یار میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، 5 ٹائم کی میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا ہوں، ساتھ ساتھ میں اٹھتا ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر دیتا ہوں، تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، اور میں حرام کا نہیں کماتا ہوں، حلال کا پیسہ کماتا ہوں۔ میں اس کا لیا اس کا لیا یہ کام نہیں کرتا ہوں، میں حرام کا نہیں حلال کا پیسہ کماتا ہوں، اور میں ذات کا موچی ہوں، راستے کے اندر بیٹھتا ہوں، جو بھی چپل جوتے سلانے والے آتے وہاں بیٹھ کر کسی کا، بس یہ میرا کام ہے۔ بولے نہ یار کوئی خاص عبادت ہے تمہاری، خاص تمہارا کوئی عمل ہے، خاص تمہارا کوئی ایسا رویہ ہے اچھا جس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے؟ انہوں نے تو کہا بھائی اللہ کے واسطہ دیتا ہوں، میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میری کوئی ایسی بڑی عبادت نہیں ہے، 5 ٹائم کا بھی نمازی۔ تو بولے یار 5 ٹائم کی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اور 5 ٹائم کی نمازی تو بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ مقام اور یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ وہ بیچارے موچی صاحب موفق بن علی نے کہا کہ یہ بتاؤ تو صحیح۔ بولے پہلے آپ اپنا کوئی عمل بتاؤ، یاد کرو مجھے عمل بتاؤ، پھر میں تم کو خوشخبری سناؤں گا، پھر تمہارا کیا مقام ہے میں تم کو بتاؤں گا، تمہاری کیا عزت اور کیا شرافت ہے پھر میں تم کو بتاؤں گا۔ تو بولے یار کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن چلو پوچھ لیے تو بتا دیتا ہوں۔ میں ہوں ذات کا موچی، میرا کام آج 30 سال سے یہ ہے، راستے کے اوپر بیٹھ کے جوتا سلتا ہوں، روزانہ 2 روپیہ بھی 2 درہم کماتا ہوں، 2 درہم۔ 30 سال سے میرے دل کے اندر یہ امنگ تھی کہ ہمارے گاؤں سے، آس پاس سے، ادھر ادھر سے ہر سال حج کے لیے قافلے جاتے ہیں، ان کے پاس میں اتنا روپیہ اور پیسہ ہو جاتا ہے، وہ ہر سال قافلے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے گاؤں سے اور ہمارے آس پاس کے گاؤں سے، شہروں سے حج کے لیے قافلے جاتے ہیں، تو میرے دل کے اندر بھی یہ تمنا تھی کہ مولا مجھ کو بھی تو اتنا روپیہ اور پیسہ دے، میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں، میں بھی تیرا گھر دیکھوں اور تیرے محبوب کا روزہ مدینے کے اندر دیکھوں۔ 30 سال سے میرے دل کے اندر یہ آرزو اور یہ خواہش اور یہ تمنا تھی۔ تو چنانچہ میرا معمول یہ ہوا کہ روزانہ 2 درہم کماتا تھا، 1 درہم اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا تھا، اور دوسرا روپیہ جو دوسرا درہم کماتا تھا اس کو اٹھا کر کے رکھ دیتا، جمع کرتا، اور کہتا کہ جس دن میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ میں اپنے گھر سے مکہ تک پہنچ جاؤں گا، سفر کے لیے خرچ میرے پاس میں ہو جائے گا، اسی دن میں بھی قافلہ والوں کے ساتھ اپنا نام لکھا لوں گا۔ میں بھی 30 سال کے بعد اللہ نے مجھ کو وہ دن عطا فرمایا کہ 1 درہم جمع کرتے 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 30 سال کے اندر آج میرے پاس میں اتنا روپیہ ہو گیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر کا طواف کرنے کے لیے جا سکتا تھا۔ تو چنانچہ میں نے قافلہ والوں کے ساتھ اپنا نام لکھا دیا کہ میں بھی اس سال جاؤں گا، لسٹ بنی ہوئی تھی، میں نے بھی اپنا نام لکھا دیا، لے لی قافلہ والے پیسہ، نام لکھایا تھا، ابھی پیسہ نہیں دیا، پوری تیاری ہو گئی تھی میری کہ اب نکلنا ہے۔ آج آخری دن تھا، لوگ آپس میں جب جاتے ہو حج یا عمرہ کو ملاقات کرتے نا کہ بھائی میری غلطی ہوگی، کہا سنا ہوگا تو معاف کر دینا، ہم بھی کہتے کہ یار کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے لیے بھی وہاں دعا کرنا، جب کعبہ کے اندر کعبہ کو دیکھو تو ہمارے لیے دعا کرنا، نبی کے روزے کو پہنچے تو ہمارا بھی سلام گنبد خضرا والوں کو پیش کرنا، ہر انسان کی خواہش ہونی، اور دعا کرنا کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی وہ گھر دکھا دے، اللہ تو ہم کو بھی اپنا گھر دکھا دے، اپنے محبوب کا روزہ دکھا دے، یہ دعا کرنا ہمارے لیے۔ چنانچہ ملاقات ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہی تھی، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ کے بعد یہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا، بال بچوں کو بلایا، اور بال بچوں کو بلانے کے بعد میں اپنے بال بچوں کو سمجھایا دیکھو میں تو جا رہا ہوں، اب وہ تو سفر ہے نہیں کہ ابھی جائے، ہم وہاں پہنچ گئے، دلی پہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، فون آ گیا، ویڈیو کال آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو جاتے تھے پھر آتے تبھی پتہ چلتا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا، 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا۔ بال بچوں کو سمجھایا بدماشی مت کرو، ادھر ادھر مت گھومنا، بیوی کو کہا کہ جب تک میں نہ آؤں حفاظت کے ساتھ میں رہنا، باہر مت گھومنا وغیرہ وغیرہ سارا چل۔ ابھی یہ بیٹھے تھے اپنے گھر کے اندر، اچانک ان کو ایک خوشبو آئی، اور خوشبو آئی ان کے دماغ کے اندر اس طریقے سے پھر گئی،
اور خوشبو تھی گوشت پکنے کہ کہیں پر گوشت پک رہا اور بڑی بھیڑی بھیڑی خوشبو آ رہی. اچانک ان کے دل کے اندر عجیب سے کہا بیوی جا تو رہا ہو لیکن کہیں محلے کے اندر گوشت پک رہا ہے, میں ابھی روانہ ہونے والا ہوں, تم جاؤ کہیں سے تھوڑا سا گوشت لے کر کے آؤ. دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے اپنے بندوں سے مدد کرا لے. کہا گوشت, تو بیوی نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے, آپ تو حج پہ جا رہے ہیں اور ابھی قافلہ روانہ ہونے والا 10-15 منٹ کے بعد بھی, اور اب میں کہاں سے گوشت کو لے کر کے گھر پہ جاؤں گی تو مجھے شرم نہیں آئے گی؟ کہا تیرا آدمی تیرا شوہر تو حج کو جا رہا ہے اور تو کٹورا لے کر کے مانگتی پھر رہی, مجھے شرم نہیں آئے گی؟ میں تو نہیں جاؤں گی. لیکن شوہر نے کہا کہ جانا ہی پڑے گا, جانا ہی پڑے گا, آج میری طبیعت کرے کہ میں گوشت کھاؤں. اب شوہر کا حکم, بیوی نے کٹوری لی اور کٹوری لینے کے بعد میں وہ سارے کے سارے محلے کے نظر کے نہیں, کہیں دور جا کر کے ایک جنگل سا نظر آیا, اس میں ایک جھوپڑی تھی, اس جھوپڑی کے اندر وہ گوشت کی خوشبو آ رہی تھی. اب جب گوشت کی خوشبو آئی تو وہاں جا کر کے جھوپڑی میں دیکھتے کیا دیکھتے ایک عورت ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے 3-4-5 میں بیٹھے ہوئے ہیں چولہا کے. اب وہ عورت ہانڈی کے اندر گوشت کو پکا رہی اور خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے. تو کہا بہن میرا شوہر ابھی 10 منٹ کے بعد میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہے اور تمہارے گوشت کی خوشبو ان کے دل کے اندر دماغ کے اندر ایسی بیٹھ گئی ہے کہ میرے گھر تک تمہاری خوشبو آ رہی ہے اور میرے شوہر کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا گوشت کھائے. یہ کٹوری لے کر کے آئی ہوں بہن, تھوڑا سا اپنے ہانڈی میں سے گوشت دے دے, میں جلدی سے اپنے شوہر کو لے جا کر کے دے دوں اور وہ کھا کر کے روانہ ہو جائے. اب اس بہن سے انہوں نے گوشت مانگا تو بہن کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے, آنکھوں سے آنسو آنے لگے, وہ رونے لگے. جب وہ بہن لوئی پکاتی ہوئی تو یہ بہن جو لانے کے لیے گئی تھی کہا بہن رو مت نہ, یہ گوشت ہے تمہارا مال ہے, دو تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں, ایسے چلے جاؤ, میں اپنے شوہر کو کر نہیں. بولے بہن رونے نہ رونے کی بات نہیں ہے, جس ہانڈی کے اندر گوشت پک رہا ہے وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے تو حلال ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے. میرے اور میرے بچوں کے لیے تو حلال ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے. تو بہن نے کہا کہ بہن ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو بھی عورت میں بھی عورت, تمہارے بھی بچے میرے بھی بچے, تم بھی تمہارے بھی آدمی میرے بھی آدمی, جو تمہارے لیے حلال میرے لیے بھی حلال. کہا دیکھو بہن بات ایسی نہیں ہے, میرے بچے چھوٹے چھوٹے آج 4 دن سے بھوک سے بلک رہے, گھر کے اندر اتنی کمزوری اور اتنا فقر و فاقہ محتاجی اور فقیری ہے کہ کھانے کے لیے ایک دانہ بھی ہمارے گھر کے اندر نہیں. پریشان میں نے اپنے شوہر سے کہا شوہر محترم آج اگر ان بچوں کو کھانے بھی گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ شام تک ان بچوں کی جان چلی جائے گی, آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر دفن کر کے آئیں, جاؤ کہیں سے کچھ لے کر کے آؤ تاکہ میں ان کے لیے کھانے کو تیار کروں. شوہر نے میری جب بات کو سنا, گھر سے ایک چاقو کو لیا رسوئی سے اور ایک برتن کو لیا, اور یہ سامنے جو تم کو بھیڑ اور جنگل نظر آ رہا ہے, دنیا اپنا کچرا اور اپنا کوڑا کرکٹ یہاں لا کر کے ڈالتی ہے, اور یہیں پر ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا. میرا شوہر محترم کوئی بکرے کا کوئی مرغی کا گوشت نہیں لے کر کے آیا ہے, یہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر کے آیا ہے. میری ہانڈی کے اندر جو گوشت پک رہا ہے وہ حلال جانور کا نہیں پک رہا بلکہ حرام جانور کا پک رہا. اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تھوڑا سا اگر حرام کا لقمہ بھی مل جائے جیسے گدھے کا گوشت یا کتے کا گوشت اور اس کے جانے سے ہماری جان بچ سکتی ہے, تو شریعت نے مجبوری کے اندر اتنی اجازت دی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے, اتنا بس اتنا. کہا میرے بچے اور میرے بچے کے لیے حرام اس لیے کہ یہ ہانڈی کے اندر گوشت پکنے والا کوئی بکرے کا کوئی مرغی کا گوشت نہیں پک رہا ہے, یہ جو گوشت پک رہا ہے مرے ہوئے گدھے کا پک رہا ہے. اس بہن نے سنا, اس کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا, کان کو پکڑی, توبہ توبہ کرتی ہوئی بھاگتی 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 اپنے شوہر محترم کے پاس. شوہر ادھر انتظار کر رہے تھے کہ میری بیوی گوشت لے کر کے آئے گی اور میں گوشت کھا کر کے حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا, اور انتظار کر رہی تھی. اتنے میں بیوی لے کر کے آ جاتی. کہاں لے کر کے آئی شریک حیات؟ بیوی لے کر کے آئی گوشت. بولے آپ گوشت کی بات کر رہے ہیں,
آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ گوشت کی اور بھینی بھینی خوشبو کی بات کر رہے ہیں. جہاں آپ نے خوشبو کو سونگا اور مجھ کو گوشت کے لیے بھیجا اور میں وہاں تک پہنچ گئی تھی, اس بہن کے گھر کے اندر جو حرام کا گوشت پک رہا ہے اور اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. اب شوہر محترم علی بن موفق کہتے ہیں کہ جب میری بیوی نے آ کر کے مجھ کو یہ کہا, میں نے کہا کہ بیوی اگر قسمت میں حج ہے تو پھر کر لوں گا, پھر لکھا جائے گا. میں نے جو 30 سال سے یہ 30,000 درہم جمع کر کے رکھے, جاؤ میری پڑوسن کو دے کر کے آؤ اور کہو تم بھی اپنی اچھی زندگی گزارتے رہو اور بال بچوں کی بھی اچھی پرورش کرتے رہو. کہا میرا اور تو عمل نہیں, یہ عمل ضرور ہے, یہ عمل ضرور ہے کہ میرا اپنا حج ملتوی کرا دیا, ریجیکٹ کرا دیا, اس کو ختم کر دیا. کہا 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں تو 1-2 سال اور سے اللہ اگر بلائے گا تو میں جاؤں گا ضرور. جاؤ, قافلے کی لسٹ سے اپنا نام کٹا دیا اور کہا جاؤ بیوی ابھی کی ابھی یہ 30,000 درہم جو جمع کر کے میں نے رکھے ہیں 30 سال سے, جاؤ اس غریبن کو دے کر کے آؤ, اس کی مدد کرو, اس کی ہیلپ کرو, اس کا تعاون اور اس کا امداد کرو. تو کہا اے عبداللہ بن مبارک, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص عمل بتاؤ, اللہ کے یہاں بہت دھوم مچ رہی ہے آسمانوں کے بل, میرا کوئی ایسا عمل نہیں, بولے یہ ایک عمل ضرور ہے. تو عبداللہ بن مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ارے تمہارا یہ عمل کہ تم حج میں گئی نہیں, اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ تم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو, پھر بھی اللہ نے گھر بیٹھے بٹھائے تمہارا حج قبول فرما لیا, تمہارا حج قبول فرما لیا ہے.